بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہی متون کیسے پڑھائیں؟ فقہ کی کچھ کتابیں طویل ہیں، کچھ کتابیں مختصر ہیں۔ جہاں تک متون ہے، جو مختصر کتابیں ہیں جیسے مختصر القدوری ہے، کنز الدقائق ہے اور اس طرح کی کتابیں ہیں، تو ان کا درس کس طرح دیا جائے، اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ عموماً مبتدئین طلباء کے لیے ہوتی ہے، جیسے مختصر القدوری اور کنز الدقائق ہے۔ تو ان میں پڑھاتے ہوئے بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہیے کہ تمام علماء کی آراء اور ہر رائے کے دلائل اور پھر ان دلائل کا آپس میں مناقشہ، یہ ساری تفصیلات یہاں قدوری میں یا کنز جیسے متن کے اندر نہیں رکھنی چاہیے۔ ہاں، بات کے ہدایہ کی کتاب کے لیے اور کچھ شرح الوقایہ کے لیے اس طرح کی کتابوں کے اندر یہ تفصیلات سامنے رکھنی چاہیے، پڑھانی چاہیے، لیکن قدوری اور کنز میں صرف حلی کتاب کی طرف توجہ رکھنی چاہیے اور حلی کتاب کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی باتیں بتا دینی چاہیے، لیکن بہت زیادہ طویل بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حلی کتاب کے لیے کسی ایک یا دو کتابوں کا انتخاب کیجیے اور ان کو مستقل مطالعے میں رکھے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کتاب کے لیے 10-15 شروحات سامنے رکھے اور ہر ایک کا مطالعہ کرے، سب کا مطالعہ بھی نہیں ہو سکتا اور بسا اوقات پھر معلوم بھی نہیں پڑتا کہ کس کا مطالعہ کرے اور کس کو چھوڑے۔ مثال کے طور پر آپ کنز کی مثال لے لیں تو کنز کے لیے ایک عمدہ حاشیہ کا انتخاب کیجیے، مولانا احسن نانوتوی رحمہ اللہ کا ایک حاشیہ ملتا ہے، وہ سامنے رکھے، اور اس کے علاوہ کنز کے حلی کتاب کے لیے تبیین الحقائق کو ساتھ رکھیں، تو یہ دونوں سے آپ کا کام چل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ مثلا اگر قدوری میں ہے تو قدوری کے لیے کوئی اچھا حاشیہ سامنے رکھے۔ مثال کے طور پر ادارۃ القرآن کراچی سے ایک نسخہ چھپا تھا شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ کے حاشیے کے ساتھ، کافی عمدہ ہے، اور اس کو ساتھ رکھے، اور اس کے علاوہ اللباب رکھ لے ساتھ۔ تو کوئی ایک کتاب حلی کتاب کے لیے ایک یا دو کتابیں رکھے اور ان کو مستقل مطالعے میں رکھے۔ تدریس کرتے وقت جب بھی کوئی باب شروع ہو تو باب کو شروع کرنے سے پہلے اس باب کا پورا تعارف کرا لینا چاہیے طلباء کے سامنے۔ مثال کے طور پر اگر کتاب البیوع ہے تو کتاب البیوع کا ایک تعارفی، مثلا اس کا لغوی معنی ہو گیا، اس کی اصطلاحی تعریف ہو گئی، اس کی بیوع کی اقسام ہو گئی، باب کے ارکان کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، اس کا بنیادی تعارف کیا ہے، یہ ہر باب کے شروع سے پہلے یہ بتا دینا چاہیے طلباء کو۔ تدریس کے دوران دوسری بات یہ ضروری ہے کہ باب کو شروع کرنے سے پہلے اس مکمل باب کا خلاصہ طلباء کے سامنے رکھنا چاہیے۔ خلاصہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ طلباء کو بتائیں کہ اس باب کے اندر ٹوٹل مثال کے طور پر 5 باتیں ہیں، پہلی بات یہ ہے، دوسری یہ، تیسری یہ، چوتھی یہ، پانچویں یہ۔ پہلی بات یہاں سے یہاں تک ہے، باقاعدہ ان کو بتا دے، دوسری بات یہاں سے یہاں تک، اور تیسری بات یہاں تک، اس طرح کر کے یعنی خاکہ بنا لے باب کا مکمل۔ اس سے مسائل کا استحضار رہتا ہے طلباء کو۔ اس کے لیے آپ جو باب آپ پڑھا رہے ہوں ان کے لیے النطف دیکھیں، نطف الفتاوی، اور اس کے سے بھی ہٹ کر اگر مزید آسانی چاہیے اس حوالے سے، ویسے تو مطالعہ خود کرنا چاہیے، مکمل انسان مطالعہ کر کے اپنے طور پر اس باب کو تقسیم کر لے، لیکن اگر مزید آسانی چاہیے تو حضرت مفتی ابوالبابا شاہ منصور صاحب دامت برکاتہم نے مختلف فقہی کتابوں پر اور متون حنفیہ پر بہت اچھا اور عمدہ کام کیا ہے۔ اس میں انہوں نے بین السطور آپ کو یہ خلاصۃ الباب دے دیا ہے۔ مثال کے طور پر ان کا کنز پہ کام ہے بہت عمدہ، ابھی ان کا الاختیار، تحفۃ الاخیار کے نام سے جو کام انہوں نے کیا ہے الاختیار پر اور المختار پر، وہ بھی کافی عمدہ ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ دراصل حضرت نے کئی کتابوں پر یہ کام کیا ہے۔ خلاصہ ہے 4 اصول، 2 اصول فن سمجھنے کے لیے اور 2 اصول فہمی کتاب کے لیے۔ فن کے سمجھنے کے لیے جو 2 اصول ہیں ان میں پہلا ہے خلاصۃ الباب، کہ بھئی پورے باب کا خلاصہ جو انہوں نے بین السطور دیا ہے، اور فن کے سمجھنے کے لیے دوسری چیز ہے قواعد اور ضوابط فقہیہ، جن کی طرف انہوں نے عموماً حاشیے میں ضاد یا قاف سے اشارہ کر کے بتایا ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ ضابطہ ہے۔ اور جہاں تک فہمی کتاب کے لیے 2 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے معنی مرادی کی توضیح، یعنی کسی لفظ کا مطلب کیا ہے ان کو انہوں نے وہاں وضاحت کی ہے، اور دوسری چیز ہے وہ ہے تحلیل اور تجزیہ، مطلب انہوں نے مختلف دلائل، مشکل دلائل کو آسان کرنے کی کوشش کی ہے، مختلف تقسیمات کو کہ وجہ حسر بنا کر پیش کیا ہے۔ اگر بہت بڑی بحث ہے تو ان کو تقسیم کیا ہے کہ بھئی یہ بڑی بحث کو آپ 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، تو اس کو آسان کر کے انہوں نے تحلیل اور تجزیہ کیا ہے۔ تو یہ انہوں نے تمام کتابوں میں کیا ہے، تو ان کتابوں کو سامنے رکھ کر اگر آپ طلباء کو متون پڑھائیں گے تو اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ تدریس کے دوران تیسرا جو ضروری کام ہے وہ ہے ہر باب کے شروع سے پہلے خاص اسی باب سے متعلق فقہی قواعد اور ضوابط طلباء کو بتا کر ان کا مفہوم سمجھا دینا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔
اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. جب بھی آپ اس باب کو پھر باب کے دوران آپ پڑھائیں گے تو ان سے باقاعدہ پوچھے کہ اس مسئلے کا تعلق کون سے فقہی ضابطے سے ہیں، اس کا تعلق کون سے فقہی ضابطے سے. اس طرح کے فقہی ضوابط آپ کہاں سے حاصل کریں گے؟ تو اس کے لیے بھی آپ مفتی ابوالبابا شاہ منصور صاحب نے جو کام کیے ہیں، انہوں نے وہاں فقہی قواعد و ضوابط کی بھی وضاحت کی ہے، حاشیے میں بھی، کتاب کے آخر میں بھی. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو مزید ضوابط چاہیے تو آپ معلم الزائد للقواعد الفقہیہ کتاب ہے، تقریباً 42 جلدوں میں، اور اس کا ایک سافٹ ویئر بھی ملتا ہے. اس میں انہوں نے ہر باب کے الگ الگ ضوابط جمع کیے ہیں، اور جو آپ سے متعلق ضوابط ہو. بہت زیادہ ایسے ضوابط جمع نہ کیجیے جو اس باب سے، مثلا اس فقہی متن میں اس کا کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. جو مسئلہ موجود ہو اس سے متعلق فقہی ضوابط. اور دوسری اہم کتاب شیخ محمود حمزہ کی ہے الفرائض البہیہ، تو اس کے اندر بھی کافی ضوابط آپ کو مل جائیں گے. بلکہ اس کے علاوہ ایک عالم ہے مولانا اعجاز احمد قاسمی صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اصول الہدایہ. اس میں انہوں نے ہدایہ کی فقہی ضوابط باب در باب جمع کیے ہیں، تو آپ وہاں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کا استفادہ کر کے جو متعلقہ ضوابط ہے وہ طلباء کو شروع میں ہی بتا کر ان کو سمجھا دیجیے. پھر چوتھی بات یہ ہے کہ جب آپ باقاعدہ پڑھانا شروع کر دیں تو عبارت طلباء سے پڑھوا لے، اور جہاں تصحیح کی ضرورت وہاں تصحیح کر لے. اس کے بعد ان کو خلاصہ مفہوم سمجھا دے مسئلے کا کہ اصل مسئلہ یہ ہے. اور اگر اس مسئلے میں خاص طور پر فقہ حنفی کے مختلف اقوال ہے تو مفتیٰ بہ کی تعیین بھی کر دے. اور اگر اس مسئلے کا تعلق عمل سے ہے تو ان کو سمجھا دے. مثلا کوئی کہ مسئلہ ہے نزاع کا، قضاء کا، تو وہاں دو طلباء کو کھڑا کر کے ایک کو مدعی بنائے، دوسرے کو مدعا علیہ بنائے، گواہ بنائے، اور باقاعدہ ایک عملی شکل بنا کر آپ کلاس میں ان کو وہ مسئلہ سمجھا دیجیے. مفتیٰ بہ اقوال کے لیے بھی مختلف کتابیں تیار ہیں. مثال کے طور پر ایک کتاب ہے فصل القدوری کے مفتیٰ بہ اقوال، آپ کو گوگل پر بھی مل جائے گی. اس کے علاوہ المختار القول المختار انڈیا سے چھپی ہے، جس میں قدوری اور المختار کے مفتیٰ بہ اقوال کی تعیین کی گئی ہے. اس کے علاوہ آپ القول الراجح جس میں ہدایہ کے مفتیٰ بہ اقوال کی تعیین کی گئی ہے، اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. تو ان کتابوں کو دیکھ کر آپ مفتیٰ بہ اقوال بھی طلباء کو بتائیں. اور آخری چیز جو کافی اہم ہے اگرچہ آخر میں ہے، کہ جو بھی باب ختم ہو تو اس باب کا طلباء سے زبانی امتحان کسی ایک دن لے لے. ان کو کہہ دے کہ تیاری کر لے تاکہ میں آپ سے پھر امتحان لوں گا. یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ ہر باب کے آخر میں اس باب سے متعلق جدید مسائل طلباء کو ضرور بتائے. خاص طور پہ اس کے لیے مختصر القدوری پہ جو کتاب تیار ہوئی ہے انڈیا سے، افضل التطبیق العصر علی مسائل القدوری، اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اگر بیوع میں ہے تو فقہ البیوع کا آپ مطالعہ کریں. تو ان کتابوں کو سامنے رکھ کر اور اس طریقہ کار کے مطابق آپ جب فقہی متن پڑھائیں گے تو وہاں پھر طلباء انشاءاللہ ایک فقہی متن پڑھ کر باقی فقہی متون ان کو فقہی متون پڑھنے کی درسن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو اور پھر ان کے لیے ہدایہ جیسی کتابیں بھی سمجھنا آسان ہوگا.